بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آخری صحابی رسول کون ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسے بیان کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محترم سامعین، صحابہ کرام میں سب سے آخری صحابی جن کا وصال ہوا ان کا نام حضرت ابو طفیل تھا۔ 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 11 ہجری کے اوائل میں ہوا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ اپنی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں سنو، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حج کا موسم ہے، حج کے مسائل پوچھے ہوں گے، کیونکہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار گیا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہے تو ایک سال کے بعد گیا۔ جیسے عید کے موقع پر ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد عید آئی، تو حج کے ایام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک صحابی مل گئے، تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا، منا میں کیسے گئے، عرفات میں مقام کیسے کیا، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، تو آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں اور زلفیں کیسی تھیں۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں، تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے پڑھے جائیں، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر دیا۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوازن جسامت کے تھے، یعنی پیٹ اور سینہ متوازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں، کندھے مبارک، بازو سب برابر تھے اور موزونیت کے ساتھ بڑے تھے۔ قد ایسا تھا کہ نہ پست کہا جائے اور نہ بہت لمبا، کیونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں نقصان کا سبب ہے اور چھوٹا قد تو ہے ہی نقصان کا سبب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے حامل تھے، لیکن ایک شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمائی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے، اگر 10,000 کا مجمع بھی ہوتا تو حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ اسی طرح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوازن تھے، رنگ سفید اور نکھرا ہوا چمکدار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن نمکین تھا۔ کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں، جمال یوسف میٹھا تھا، زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں۔ نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہی سوال کیا کہ حضور، حسن ذبی کی نسبت حسن ملیح میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا، لیکن وہاں انگلیاں کٹیں اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ حسن ملیح زیادہ پرکشش ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ کوئی اور میرا محبوب دیکھے۔ اسی چھپے حسن کا عالم ہے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ لیا کرتا کہ حضور کے حسن کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ حضرت حسان بن ثابت ایک شاعر تھے، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حسن بھی چھپا ہوا اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لے، اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔